میں باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی کہ اچانک کمرے سے گلاس گرنے کی زوردار آواز آئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں گھبرا کر ہاتھ پوچھے بغیر ہی دوڑتی ہوئی کمرے میں گئی تو جو منظر دیکھا وہ میری روح تک ہلا گیا۔ میرا شوہر فرش پہ پڑا تڑپ رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ مضبوطی سے سینے پر جما ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جیسے وہ درد سے زیادہ کسی خوف میں مبتلا ہو۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ میں ساکت رہ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو ہم دونوں نے سکون سے کھانا کھایا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک تھا، ہنس کر بات کرتا ہوا تو کمرے میں آیا تھا۔ پھر اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں گھبرا کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ کیا تکلیف ہے؟ مگر وہ بولنے کے بجائے بار بار ہاتھ کے اشارے سے باتھ روم کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ مجھے کوئی بہت ضروری بات سمجھانا چاہتا ہو۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا مگر کمرے سے نظر آنے والے باتھ روم کے دروازے کے پاس سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ میرا دل اور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فون اٹھا کر جلدی سے اپنے بھائی کو کال کی اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، فوراً آؤ، کچھ ٹھیک نہیں ہے، کامران کو کچھ ہو گیا ہے۔ بھائی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ بس فوراً آ رہا ہے، میں پریشان نہ ہوں۔ ادھر میرا شوہر تڑپتے ہوئے مسلسل واش روم کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کچھ کہنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے ایک لمحے کے لیے چھوڑا اور جلدی سے باتھ روم کی طرف گئی۔ دروازہ کھولا، لائٹ جلائی، اندر جا کر چاروں طرف دیکھا۔ شاور، واش بیسن، آئینہ، فرش، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ نہ کوئی چیز گری ہوئی تھی، نہ کوئی عجیب بات۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں دل ہی دل میں کہتی رہی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں فوراً واپس کمرے میں آئی تو اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اس کی سانسیں بھاری تھی، ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے گر رہا تھا۔ وہ آخری بار مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر وقت ساتھ نہ دے رہا ہو۔ میں اسے سنبھالتی رہی، پانی پلانے کی کوشش کی، دعائیں پڑھتی رہی، مگر چند لمحوں بعد اس کا جسم بالکل ساکن ہو گیا۔ گھر میں ایک ایسی خاموشی پھیل گئی جو صرف موت کے بعد آتی ہے، اور میں وہیں فرش پر بیٹھی رہ گئی، یہ سمجھے بغیر کہ وہ باتھ روم کی طرف بار بار اشارہ کیوں کر رہا تھا اور کون سا راز تھا جو وہ مجھے بتانا چاہتا تھا۔ میرا میکا صرف 15 منٹ کے فاصلے پر تھا، اس لیے میرے بھائی کو آنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ وہ تقریباً 15 منٹ میں ہی آ گیا۔ اس نے آتے ہی کمرے میں نظر دوڑائی اور فرش پہ پڑے کامران کو دیکھا۔ اس کے پاس جا کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ گھبرا کر بولا، باجی اٹھو، ہمیں فوراً ہسپتال جانا ہے، میں ٹیکسی ڈرائیور کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اس نے میرے شوہر کو اپنے بازو میں اٹھایا جیسے وہ ابھی بھی زندہ ہوں اور کسی بھی لمحے آنکھیں کھول لے گا، اور تیزی سے ٹیکسی کی طرف لے گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گھر کا دروازہ لاک کیا اور جیسے تیسے ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ہم اسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ راستہ میں نے کس طرح گزارا تھا یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ ٹیکسی کے ہر جھٹکے پر میرا دل دہل جاتا تھا۔ میں بار بار کامران کے چہرے کو تھپ تھپا کر اسے آواز دیتی رہی، کامران آنکھیں کھولو، بس اسپتال پہنچنے والے ہیں۔ مگر اس نے ایک بار بھی آنکھیں نہیں کھولی۔ اس کا سر میرے کندھے پر ڈھلک رہا تھا اور جسم بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ میرا بھائی راستے میں بار بار گھر فون کر رہا تھا، امی اور بہن کو کچھ بتا رہا تھا۔ اس کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی مگر اس کے الفاظ میری سمجھ سے باہر تھے۔ شاید میں سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی، شاید میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ جو ہو رہا ہے وہ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیکسی اسپتال کے گیٹ پر رکی تو میرا بھائی چیختا ہوا مدد کے لیے پکارنے لگا۔ فوراً ایک اسٹریچر لایا گیا اور کامران کو اس پہ ڈال کر ہم ایمرجنسی کی طرف دوڑے۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ایک ڈاکٹر تیزی سے ہماری طرف آیا۔ اس نے کامران کی نبض چیک کی، سینے پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں ٹارچ ڈالی، اور چند لمحوں بعد اس نے وہ الفاظ ادا کیے جو میرے کانوں سے ٹکرا کر میرے وجود کو چکنا چور کر گئے۔ وہ بولا، ہمیں افسوس ہے، مریض پہلے ہی انتقال کر چکا ہے۔ یہ سنتے ہی میری دنیا گھوم گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں وہیں اسٹیچر کے پاس زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آئے تو میرے سامنے میرے شوہر کا جنازہ رکھا تھا، سفید چادر میں لپٹا ہوا وہی چہرہ
جسے دیکھ کر کبھی میرا دل سکون سے بھر جایا کرتا تھا، اب بے جان پڑا تھا۔ کسی نے میرے ہاتھوں سے چوڑیاں اتاری تو کسی نے میرے سر پہ سفید دوپٹہ ڈال دیا۔ کوئی میرے کندھے تھپتھپا کر مجھے تسلی دے رہا تھا تو کوئی میرے یکبستہ ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر حرارت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر ان سب آوازوں، لمسوں اور کوششوں کے بیچ میری دنیا مکمل طور پر اجڑ چکی تھی۔ میرا شوہر، میرا ہمسفر، میری زندگی کا مرکز، وہ شخص جس سے میں بے انتہا محبت کرتی تھی، جس کے ساتھ جینے مرنے کے خواب دیکھے تھے، وہ میری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھتی رہی اور یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی کامران ہے جس کے ساتھ میں نے صرف 2 مہینے پہلے نئے خوابوں کی بنیاد رکھی تھی۔ ہم دونوں پچھلے 5 سالوں سے ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا تھے۔ وہ 5 سال جو چھپ چھپ کر کی گئی دعاؤں، خاموش وعدوں اور مستقبل کے حسین خوابوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہم نے کتنی مشکلات برداشت کی تھی، کتنی راتیں ایک دوسرے کو سمجھاتے گزاری، کتنی بار ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر حوصلہ دیا تھا۔ اور جب 2 مہینے پہلے ہم حلال رشتے میں بندھے تھے تو یوں لگا تھا جیسے ہماری محبت کو مکمل معنی مل گئے ہوں۔ یہ 2 مہینے ہم نے کتنی خوشی اور کتنی خوبصورتی سے گزارے تھے۔ ہر صبح اس کی مسکراہٹ کے ساتھ شروع ہوتی تھی اور ہر رات اس کے نام کی دعا پر ختم ہوتی تھی۔ وہ میرے لیے چائے بناتا تھا، میری چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنس دیا کرتا تھا اور میں اس کی موجودگی کو ہی اپنی سب سے بڑی نعمت سمجھتی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ خوشی اتنی مختصر ہوگی اور اتنی جلدی میرے ہاتھوں سے چھن جائے گی۔ اب صرف 2 مہینے بعد ہی میری زندگی میں غم کی ایک ایسی شام اتر آئی تھی جس کا اندھیرا شاید کبھی چھٹ نہ پائے گا۔ میں لوگوں کے ہجوم میں بیٹھی تھی مگر خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ ہر چہرہ مجھے اجنبی لگ رہا تھا اور ہر آواز بہت دور کی، جیسے میں کسی اور دنیا میں آ چکی ہوں جہاں صرف درد ہے، خاموشی ہے اور ایک ایسا خلا ہے جو کبھی بھر نہیں سکتا۔ جنازہ اٹھ گیا تھا اور لوگ ایک ایک کر کے گھر سے نکلنے لگے تھے۔ میرے سامنے سے وہ منظر دھندلا سا ہو رہا تھا کہ میری ماں روتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر سسکتی ہوئی بولی، چلو نادیہ، اب میرے ساتھ گھر چلو۔ تمہارا یہاں اس گھر میں اب کیا کام ہے؟ تم اکیلی یہاں کیا کرو گی؟ اس گھر کی دیواریں بھی اب تمہیں کاٹ کھائیں گی۔ مگر میں نے فوراً اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میرے اندر جانے کہاں سے اتنا غصہ اور ضد امٹ آئی تھی۔ میں نے تیز آواز میں کہا، آپ کون ہوتی ہے مجھے یہاں سے لے جانے والی؟ یہ میرے شوہر کا گھر ہے، میرا حق ہے اور میں یہیں رہوں گی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، نہ آج نہ کل۔ شاید یہ میرا غصہ تھا یا وہ بے انتہا زخم جو میرے سینے میں بوجھ بن کر جمع ہو چکا تھا اور اب کسی نہ کسی شکل میں باہر آنا چاہتا تھا۔ میری ماں مجھے حیرت اور دکھ سے دیکھتی رہی، پھر نرمی سے مجھے سمجھانے لگی، مگر میں کسی کی بات سننے کے حال میں نہیں تھی۔ اتنے میں میرا بھائی آگے بڑھا اور اس نے ماں سے کہا، اماں، نادیہ کو ابھی یہیں رہنے دیں، وہ ابھی صدمے میں ہے، جب ذرا سنبھل جائے گی تو خود فیصلہ کر لے گی، ابھی آپ اسے مجبور نہ کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ بھی کچھ دن یہیں رک جائیں تاکہ وہ اکیلی نہ رہے۔ میری ماں نے بھاری دل سے اس بات پہ رضامندی ظاہر کر دی اور وہ میرے پاس ٹھہر گئی۔ یوں میں نے اپنے ہی گھر میں عدت کاٹنی شروع کر دی۔ مگر میری ماں کو کہیں اور رکنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر کے بغیر گھبرا جاتی تھی، ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ اس لیے 2 دن بعد میں نے خود ہی ان سے کہا، اماں، اب آپ اپنے گھر چلی جائیں، میں یہاں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ میں ٹھیک ہرگز نہیں تھی۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی، مگر ماں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں نے جاتے وقت اپنی قابل بھروسہ ملازمہ میرے گھر کام کاج کے لیے رکھ دی اور بار بار کہتی رہیں کہ میں روز چکر لگاؤں گی، گھر قریب ہے، تم بالکل تنہا نہیں رہو گی۔ مگر میں کس بات کی فکر کرتی؟ کھونے کو اب بچا ہی کیا تھا؟ میری تو پوری زندگی مجھ سے بچھڑ چکی تھی۔ میں نے ماں کو زبردستی تسلی دی، آنسو چھپائے اور مسکرا کر رخصت کیا۔ مگر ان کے جاتے ہی گھر کی خاموشی مجھ پر ٹوٹ پڑی۔ ان 2 دنوں میں روتی رہی، سسکتی رہی، کبھی کامران کی چیزوں کو سینے سے لگا کر روئی تو کبھی اس کے خالی کمرے میں بیٹھ کر خود کو کوستی رہی۔ اور اماں کے جانے کے بعد تو میرا رونا اور بھی بے قابو ہو گیا تھا۔ ملازمہ میرا خیال رکھنے کے لیے آ چکی تھی۔ اس نے آتے ہی گھر کی صفائی سنبھال لی، کچن سے لے کر برتنوں تک اور کھانا بنانے کی پوری ذمہ داری خود اٹھا لی۔ مگر میں نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا تھا، جیسے اس کمرے کی دیواریں ہی اب میری واحد پناہ گاہ ہوں۔
میں دن بھر خاموش بیٹھی رہتی، کبھی خالی نظروں سے چھت کو دیکھتی تو کبھی کامران کی چیزوں کو دیکھ کر آنسو بہانے لگتی تھی۔ میرے سسرال سے جنازے میں کوئی بھی شریک نہیں ہوا تھا، نہ کوئی تعزیت کے لیے آیا، نہ کوئی فون اور نہ ہی کوئی پیغام، جیسے میرے شوہر کا اس خاندان سے کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو۔ حالانکہ وہ انہی کا بیٹا تھا، مگر سچ یہ تھا کہ وہ لوگ نہ میرے شوہر کو قبول کرنے کو تیار تھے اور نہ ہی مجھے، اور اس کی واحد وجہ ہماری محبت کی شادی تھی۔ کامران ایک پرانے زمانے کی سوچ رکھنے والے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جہاں شادی صرف خاندان اور برادری کے اندر ہی جائز سمجھی جاتی ہے، وہاں دل کی آواز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور میں ان کے خاندان اور برادری سے باہر کی تھی۔ اس لیے جب کامران نے سب کے خلاف جا کر مجھ سے شادی کی تھی تو وہ ان کی نظروں میں نافرمان بن گیا تھا اور اجنبی بھی۔ شاید اسی لیے اس کے مرنے پر بھی ان کے دل نہیں پسیجے تھے۔ یہ سوچ کر میرا دل مزید ٹوٹ جاتا تھا کہ جس شخص نے مجھے اپنی دنیا بنایا، اس کی دنیا نے اسے مرنے کے بعد بھی تنہا چھوڑ دیا۔ میں کمرے میں بند بیٹھی یہ سب سوچتی رہتی اور دل ہی دل میں بار بار یہی سوال دہراتی کہ اگر وہ لوگ ایک بار آ جاتے، اگر ایک بار اس کے چہرے کو دیکھ لیتے تو کیا ان کے دل نہ پگھلتے؟ یا شاید نفرت محبت سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ ملازمہ بار بار دروازہ کھٹکھٹا کر کھانے کا پوچھتی، مگر میرا دل کسی چیز کو قبول کرنے پر آمادہ ہی نہیں تھا۔ میں بس خاموشی سے بیٹھی اپنے دکھ کے بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی، اور یہ احساس مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا کہ اب اس گھر میں میرا کوئی نہیں رہا، نہ شوہر، نہ اس کا خاندان، اور نہ ہی کوئی ایسا سہارا جو مجھے اس ویرانی سے نکال سکتا۔ زندگی بس اسی بوجھ تلے دب کر گزر رہی تھی، کبھی اپنے شوہر کے کپڑوں کو سینے سے لگا کر روتی تو کبھی اس کے تکیے پہ سر رکھ کر آنسو بہاتی رہتی۔ دن اور رات کا فرق مٹ چکا تھا، وقت جیسے رک گیا تھا، اور اسی کیفیت میں ایک ہفتہ گزر گیا۔ میری ماں جب بھی ملنے آتی بار بار اصرار کرتی کہ میرے ساتھ اپنے گھر چلو، یہاں اکیلے رہ کر تم پاگل ہو جاؤ گی، مگر میں کسی صورت راضی نہ ہوتی۔ یہ گھر مجھے اس کی خوشبو، اس کی آواز، اس کی یادوں کے ساتھ زندہ رکھے ہوئے تھا۔ میں اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ 15 دن گزرے تو ایک دن رشیدہ کام کرتے کرتے اچانک رونے لگی۔ اس کے موبائل پر گھر سے فون آیا تھا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، باجی، میری بیٹی کی اسکول میں طبیعت خراب ہو گئی ہے، مجھے فوراً اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ میں نے کھانا بنا لیا ہے، بس صفائی رہ گئی ہے، کیا وہ آپ کر لیں گی؟ اس کی پریشانی دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ کچھ دن پہلے ہی تو میں نے اپنا سب سے قیمتی رشتہ اچانک کھویا تھا، اس لیے کسی اور کی تکلیف نے فوراً میرے دل کو چھو لیا۔ میں نے کہا، ہاں رشیدہ تم جاؤ، یہ سب میں دیکھ لوں گی۔ وہ بار بار دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک بس خاموش بیٹھی رہی، جیسے خود کو سمیٹ رہی ہوں۔ پھر ایک گہرا سانس لے کر کھڑی ہوئی اور گھر کی صفائی شروع کر دی۔ جھاڑو پوچھا لگاتے ہوئے میں اپنے ہی کمرے کے واش روم میں پہنچی تو مجھے فوراً احساس ہوا کہ رشیدہ اس طرح صفائی نہیں کرتی جیسے میں کیا کرتی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے صفائی کا جنون تھا۔ میں نے آستینیں چڑھائیں اور دل لگا کر صفائی شروع کر دی۔ فرش دھویا، بیسن رگڑا، آئینے پہ لگے دھبے صاف کیے، اور اسی دوران میری نظر اوپر لگے اس کیبنٹ پر جا ٹھہری جہاں عام طور پر میرا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ شادی کے بعد سے اب تک میں بس اوپر سے ہی اس کی صفائی کر دیتی تھی، کبھی اندر جھانکنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا نہ جانے اس میں کیا رکھا ہوگا۔ مجھے یاد آیا شادی کے ابتدائی دنوں میں نے کامران سے کہا تھا کہ اس کیبنٹ کو صاف کر دیا کرے، تو انہوں نے ہنس کر کہا تھا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر ہم دونوں نے کبھی اسے کھولنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ آج نہ جانے کیوں دل چاہا کہ اسے کھول کر صاف کروں۔ میں نے سوچا اس میں کامران کی وہ چیزیں رکھ دوں جو اب واش روم میں غیر ضروری پڑی تھی اور جنہیں دیکھ کر مجھے صرف اس کی یاد آتی تھی۔ اسی خیال کے ساتھ میں اسٹول لے کر آئی، پہلے کیبنٹ کو اوپر سے اچھی طرح صاف کیا، پھر ڈرتے ڈرتے اس کا دروازہ کھولا، اور جیسے ہی وہ کھلا تو میرے ہاتھ سے کپڑا چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ دل ایک لمحے کو رک سا گیا، سانس سینے میں اٹک گئی، اور مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پر آسمان گر پڑا ہو، کیونکہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نئی نئی کالج میں گئی تھی۔ کالج شروع ہوا تو مجھ پر زندگی کے نئے رنگ آہستہ آہستہ کھلنے لگے۔ میں گرلس اسکول سے پڑھ کر کالج آئی تھی، جہاں پہلی بار لڑکوں کی موجودگی نے مجھے شدید گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ شروع کے دنوں میں نظر اٹھا کر کسی سے بات نہیں کرتی تھی، کسی کے پاس بیٹھنے سے کتراتی تھی، اور خود کو بالکل تنہا رکھتی تھی۔
گھر میں بھی سختی کا ماحول تھا اور میں خود بھی حد سے زیادہ شرمیلی تھی، اسی لیے کالج میرے لیے ایک نئی اور مشکل دنیا لگتا تھا۔ پھر ایک دن ایک اسائنمنٹ کے سلسلے میں سر نے ہمیں گروپس میں تقسیم کر دیا اور میرے گروپ میں دو لڑکے بھی شامل تھے۔ ان میں سے کامران تھا اور دوسرا اس کا دوست فیضان۔ شروع میں بہت پریشان ہوئی کہ اب میں ان کے ساتھ کیسے کام کروں گی، مگر مجبوری تھی، اس لیے خاموشی سے گروپ کا حصہ بن گئی۔ فیضان کالج بہت کم آتا تھا، وہ اکثر چھٹیاں کرتا رہتا تھا، اسی وجہ سے زیادہ تر کامران ہی ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا اور اسائنمنٹ اور پروجیکٹ پر گفتگو کرتا۔ وہ بہت سنجیدہ انداز میں کام کرتا تھا، بات کرتے ہوئے نظریں جھکائے رکھتا اور کبھی غیر ضروری بات نہیں کرتا، اس لیے آہستہ آہستہ میری گھبراہٹ کچھ کم ہونے لگی۔ ہمیں وہ اسائنمنٹ ایک مہینے کے اندر مکمل کرنا تھا اور ہم سب مل کر اس پر بھرپور محنت کر رہے تھے، کبھی لائبریری میں بیٹھ کر تو کبھی کلاس خالی ہونے کے بعد۔ اس دوران کامران نے مجھ سے رابطے کے لیے میرا نمبر مانگا تاکہ اگر کوئی کام رہ جائے تو بات ہو سکے۔ اس وقت میرے پاس موبائل فون نہیں تھا، اس لیے میں نے کچھ جھجکتے ہوئے اسے اپنی بڑی بہن کا فون نمبر دے دیا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ حد یہیں تک رہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا قدم میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ کامران نے اسی شام میری بہن کے نمبر پہ فون کیا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی تو میری بہن نے حیرت سے اسکرین دیکھی اور پھر وہ فون اٹھا کر چند لمحے سننے کے بعد سیدھا میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس کی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور ان نظروں میں سوال بھی تھا اور سختی بھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے گھبرا کر فون کان سے لگایا تو دوسری طرف کامران کی آواز تھی۔ وہ نہایت سنجیدگی سے مجھ سے اسائنمنٹ کی کچھ باتیں پوچھ رہا تھا، کون سا ٹاپک کس حصے میں آئے گا، کون سی فائل کب تیار ہوگی اور کون سی ڈیڈ لائن رہ گئی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے ہمت جمع کر کے مختصر جواب دیے۔ دل چاہ رہا تھا کہ جلدی سے فون رکھ دوں، کہیں بہن کی نظروں سے کچھ اور نہ چھلک جائے۔ جیسے اس کی بات ختم ہوئی میں نے فوراً فون بند کیا اور کانپتے ہاتھوں سے واپس اپنی بہن کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر مجھ سے سوال کر دیا، یہ لڑکا کون ہے اور یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ اس کی آواز میں سختی تھی اور آنکھوں میں شک۔ مجھے اپنے گھر کا ماحول یاد آ گیا جہاں ذرا سی بات بھی طوفان بن جاتی تھی۔ اسی خوف کے مارے میں نے اس سے ایک ایک بات سچ سچ بتا دی کہ یہ میرا گروپ میٹ ہے، کہ اسائنمنٹ کے لیے بات ہوتی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ ساتھ ہی اس سے منت کی کہ وہ اماں یا بھائی کو اس بارے میں کچھ نہ بتائے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا کالج جانا ہی بند نہ کروا دیا جائے۔ میری بہن نے کچھ دیر مجھے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلایا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ یہ بات اپنے دل میں ہی رکھے گی۔ اس دن سے وہ میری ہمراز بن گئی۔ اس کے بعد کامران اکثر فون کرنے لگا۔ شروع میں تو واقعی بات صرف اسائنمنٹ اور پروجیکٹ تک محدود رہی، لیکن جب وہ اسائنمنٹ مکمل ہو گیا اور ہمارا گروپ ختم ہو گیا تب بھی اس کے فون آنے بند نہ ہوئے۔ وہ اب خیریت پوچھنے لگا، پڑھائی کا حال جاننے لگا اور آہستہ آہستہ باتوں میں ایک اپنائیت سے شامل ہوتی چلی گئی۔ انہی دنوں میرے بھائی نے مجھے تحفے میں ایک موبائل فون دے دیا۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا فون میری زندگی کی سب سے بڑی کہانی کا آغاز بننے والا ہے۔ میرا نیا نمبر کامران کے پاس پہنچ گیا اور اب باتیں بہن کے فون سے چھپ کر کرنے کے بجائے براہ راست ہونے لگی۔ ابتدا میں ہم دونوں بہت محتاط رہتے تھے، ڈر ڈر کر بات کرتے تھے، مگر رفتہ رفتہ یہ ڈر عادت میں بدل گیا اور عادت احساس میں، اور یوں میری اور کامران کی چوری چھپے والی محبت خاموشی سے پروان چڑھنے لگی۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہی محبت ایک دن میری سب سے بڑی طاقت بھی بنے گی اور سب سے گہرا زخم بھی دے جائے گی۔ میری بڑی بہن کی شادی کا وقت آیا تو گھر میں ایک عجیب سی گہما گہمی شروع ہو گئی۔ انہی دنوں میں نے ہمت کر کے اپنی چند کالج کی دوستوں کا دعوت دی اور ساتھ ہی کامران کو بھی بلایا، مگر بہت صاف اور سخت لفظوں میں شرط رکھ دی کہ وہ کسی حد سے تجاوز نہیں کرے گا، وہ صرف اور صرف ایک کالج کی دوست کی حیثیت سے آئے گا اور میں اپنے گھر والوں سے اس کا تعارف بھی اسی طرح کرواؤں گی۔ وہ میری بات فوراً مان گیا، شاید اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ میرے لیے یہ سب کتنا مشکل ہے۔ جب وہ میری بہن کی شادی میں آیا تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں اسے اپنے گھر کے ماحول میں دیکھ رہی تھی اور پہلی بار میں نے اسے اپنی امی اور بہن سے ملوایا، بالکل ایک عام دوست کی طرح۔ اس سے زیادہ کچھ کہنے یا اشارہ دینے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ اماں اور بہن نے اسے خوش دلی سے خوش آمدید کہا۔ اس کی شرافت اور سادگی نے انہیں متاثر بھی کیا،
مگر بھائی کی نظریں کچھ مختلف تھی۔ وہ مجھے ایک طرف لے جا کر پوچھنے لگا، یہ لڑکا کون ہے؟ تم نے لڑکوں سے دوستی کر لی ہے؟ ان کے لہجے میں سختی کم اور تجسس زیادہ تھا۔ میں گھبرا گئی، مگر خود کو سنبھال کر کہا، بھائی اسائنمنٹ اور پروجیکٹس کے لیے بات چیت کرنی پڑتی ہے۔ میں نے پورے گروپ کو بلایا تھا، اگر اسے نہ بلاتی تو سب کے سامنے شرمندگی ہوتی۔ بھائی نے ایک بار پھر کامران کو دور سے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، چلو ٹھیک ہے، اچھے خاندان کا لڑکا معلوم ہوتا ہے۔ اس ایک جملے نے جیسے میری جان میں جان ڈال دی۔ اس دن کے بعد ہماری باتوں کا سلسلہ اور بھی بڑھ گیا۔ کالج کی چھٹیاں لمبی ہوئی تو کامران بےتاب سا ہو گیا۔ ہر وقت مجھے ملنے کے لیے اصرار کرنے لگا، مگر میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اس طرح چوری چھپے ملنے والی لڑکی نہیں ہوں۔ بات چیت بھی میرے دل کو کھٹکتی ہے۔ میں صرف دعاؤں میں یہی مانگتی ہوں کہ ہمارا رشتہ جلد جائز ہو جائے۔ وہ مجھے یقین دلاتا تھا کہ وہ بھی یہی چاہتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتا کہ جب تک کالج کے بعد یونیورسٹی مکمل نہیں ہو جاتی وہ اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر سکتا۔ وقت گزرتا گیا اور جب میرا کالج مکمل ہوا تو میرے گھر والوں نے میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ اس وقت میں نے پہلی بار ہمت کر کے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں کامران کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے گھر والے مجھے یونیورسٹی نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اب میری شادی ہونی چاہیے، کیونکہ مجھ سے چھوٹی ایک بہن بھی تھی اور بھائی اکلوتا تھا۔ اماں چاہتی تھی کہ پہلے بہنوں کی ذمہ داری پوری ہو جائے، پھر بھائی کی شادی کی جائے، اس لیے وہ مجھے زیادہ دیر گھر نہیں بٹھانا چاہتی تھی۔ جب انہوں نے میری پسند کے بارے میں سنا تو پہلے تو گھر میں خاموشی چھا گئی، مگر بڑی بہن کے بہت سمجھانے پر آخر کار وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ اگر کامران اپنے گھر والوں کو بھیج دے گا تو وہ میری شادی اس سے کر دیں گے۔ اس دن مجھے لگا جیسے میری دعائیں قبول ہونے لگی ہیں۔ میں نے پہلی بار مستقبل کو تھوڑا سا روشن ہوتے دیکھا۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا کہ اب میری من کی مراد پوری ہوگی اور کامران میری زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ وہ میری زندگی میں آنے والا واحد مرد تھا جس کے لیے میرے دل میں جذبات جاگے تھے، جس کی طرف میں نے پذیرائی کی تھی اور جسے اپنی ہر دعا میں مانگا تھا۔ میری بات سن کر کامران کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی چپ ایک دباؤ کی طرح میرے دل پر چھا گئی۔ میں گھبرا گئی اور زور سے پوچھا، کامران کیا ہوا ہے؟ تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیا تم نے محض دل لگی کی تھی؟ اس کی نظر میری آنکھوں میں جمی تھی اور آہستگی سے اس نے وہ بات کہی جس نے میرے دل کو بے چین کر دیا، کہ ہمارے خاندان میں برادری سے باہر شادی نہیں ہوتی اور اپنے ماں باپ کو اس وقت راضی کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میں پہلے یونیورسٹی مکمل کروں اور پھر شادی ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ یونیورسٹی ختم کر کے میں کوئی اچھی نوکری کروں گا، اپنے پیسے خود کماؤں گا، تب جا کر انہیں مناؤں گا، مگر اب اتنی جلد بازی میں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا؟ کامران کی بات سن کر میرا دل جیسے رک گیا۔ پچھلے 4 سالوں سے وہ میری محبت کا طلبگار تھا، میں اس کی محبت کی دعوے دار تھی، اور آج وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اسے خاندان اور برادری کی قید نے روک رکھا ہے۔ مجھے لگا جیسے وہ سب کچھ چھپا کر رکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا اور دوبارہ اسے نہیں اٹھایا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں بے چینی کی لہر تھی۔ تیسرے دن اچانک وہ میرے دروازے پر کھڑا ہو گیا، روتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کر رہا ہے اور مجھے چاہیے کہ میں اس سے منہ نہ پھیروں۔ مجھے اس بات پر شدید غصہ تھا کہ محبت کرتے وقت اسے یہ سب یاد کیوں نہیں آیا تھا۔ وہ میری طرف آ کر بیٹھا اور مسلسل میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے کہنے لگا کہ محبت یہ سب دیکھ کر تھوڑی کی جاتی ہے، تمہاری اچھائی، تمہاری عادتیں، تمہارا خلوص دیکھ کر دھیرے دھیرے مجھے تم سے محبت ہو گئی، اور وہ اپنی محبت پر آج بھی قائم ہے۔ میں نے اس کی بات سنی اور دل میں چھپی تمام جذباتی کشمکش کو محسوس کیا۔ اس نے بھائی سے بات کی اور انہیں سمجھایا کہ اسے کچھ وقت چاہیے۔ اس دوران میرے گھر میں چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہو گیا اور وہ رخصت ہو گئی۔ میرے سامنے میری چھوٹی بہن کی شادی کی تقریبات ہو رہی تھی۔ خاندان والوں کی باتیں سنائی دے رہی تھی کہ منجلی کو کیوں بٹھا رکھا ہے، چھوٹی کی شادی کیسے کر دی، اور میری شادی کی کیا صورتحال ہے۔ میں خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میری اور کامران کی محبت 4 سال کی تھی اور ہر لمحہ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جلد ہی ہمارا رشتہ جائز ہو جائے۔ کامران بھی اپنے گھر والوں سے لڑ رہا تھا۔ یونیورسٹی میں داخلہ لیتے وقت اور ہر وقت
اپنے ماں باپ سے بات کرتا رہا، مگر اس کی ماں نے سختی سے کہہ دیا کہ اگر تم نے اپنی مرضی سے خاندان سے باہر شادی کی تو پھر ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہوئی۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر لے جائے اور یہ فیصلہ کرنا کہ محبت اور خاندان کی کشمکش میں کس کو ترجیح دینی ہے اب ہم دونوں کے لیے سب سے بڑا امتحان بن گیا تھا۔ پورا 1 سال لگا کامران کو اپنے گھر والوں سے بات کرنے میں۔ ہر دن ایک جدوجہد تھی، ہر لمحہ صبر اور ہمت کی آزمائش تھا، اور آخرکار اس کی ماں نے آخرکار اسے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ اگر وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتا تو گھر چھوڑ دے۔ اس دن کامران خالی ہاتھ، آنسو بھری نگاہوں کے ساتھ میری دہلیز پر آیا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل بے بس ہو گیا۔ اس نے میرے بھائی سے میرا رشتہ مانگا اور خاموشی سے روتے ہوئے اپنی کیفیت بیان کی۔ میرے بھائی نے اسے سمجھایا کہ واپس اپنے گھر چلا جائے اور اپنے ماں باپ کو دکھ دیے بغیر کسی اور کے ساتھ شادی کر لے، مگر کامران اس بات کے لیے راضی نہیں تھا۔ وہ صرف اور صرف مجھ سے جڑنا چاہتا تھا۔ پھر جب بھائی نے اس کی حالت دیکھی تو انہوں نے ہماری شادی کا فیصلہ کر دیا اور نکاح ہو گیا۔ شادی میں کوئی دھوم دھام نہیں تھی، سب کچھ سادگی اور سکون کے ساتھ ہوا۔ پھر کامران نے کرائے کا گھر لیا اور نوکری کے لیے اپلائی کر دیا۔ اس کی یونیورسٹی کا دوسرا سال تھا، اس لیے نوکری اسے آسانی سے مل گئی اور یوں ہماری زندگی آگے بڑھنے لگی۔ ہمارے خاندان والوں نے شادی پر کافی باتیں بنائی، یہ لڑکا کون ہے، کس خاندان کا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے بھائی نے صرف اور صرف میرا دل دیکھا تھا۔ ہماری محبت اور وابستگی نے سب رکاوٹوں کو مار دے دی تھی۔ زندگی کا یہ نیا باب ہم دونوں کے لیے امید، سکون اور خوشیوں کا آغاز بن گیا۔ ہم اپنی زندگی میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنے لگے۔ ہر دن محبت اور خوشیوں سے بھرا ہوا گزرتا تھا، لیکن شادی کے 1 ہفتے بعد ایک شام اچانک کوئی ہمارے دروازے پر آیا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ یہ چہرہ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ میں نے کامران کو بتایا کہ کوئی ان سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ وہ جیسے ہی دروازے کی طرف گئے، زور زور سے بات کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں جو واپس کچن کا رخ کر چکی تھی، فوراً تیز قدموں سے وہاں گئی تو دیکھا کہ کامران کسی کو ہاتھ پکڑ کر اندر لا رہے ہیں اور ان کے چہرے پر خوشی کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ میری نظر ان پر پڑی تو کامران بولے، چائے بناؤ، آج میرا چھوٹا بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں حیران رہ گئی کہ آنے والا کوئی غیر نہیں بلکہ میرے شوہر کا اپنا بھائی تھا۔ میں نے جلدی سے سر ہلایا اور کچن کا رخ کیا، اپنے دوپٹے کو سر پر سنبھال لیا۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ کمرے میں چلے گئے اور کافی دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ میں نے چائے کے ساتھ کچھ لوازمات تیار کر کے کمرے میں رکھے اور خود واپس باہر آ گئی۔ کامران اپنے بھائی سے اپنی بہنوں اور والدہ کی خیریت پوچھ رہے تھے، اور ان کا بھائی بتا رہا تھا کہ اسے بس بہت یاد آ رہی تھی، اس لیے وہ ملنے کے لیے آیا۔ کافی دیر دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے رہے۔ کامران نے زور دیا کہ وہ اماں کو ان کی شادی کے لیے راضی کر لے اور انہیں یہاں لے آئے۔ ان کے بھائی نے کہا، تم تسلی رکھو، میں گھر میں سب کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کامران کا بھائی سب کا لاڈلا تھا، اس لیے کامران کو امید تھی کہ ان کے کہنے پر ان کی اماں ضرور مان جائیں گی۔ پھر وہ واپس چلا گیا اور کامران اس دن بہت خوش تھے۔ اس کے بعد ہر دن کامران کو یہی امید رہی کہ ان کا بھائی یا ان کے گھر سے کوئی تو آئے گا، لیکن پھر پورا 1 مہینہ گزرا اور کوئی نہیں آیا، اور اسی دوران وہ لمحہ آ گیا جس نے ہماری زندگی بدل دی۔ وہ لمحہ جب کامران کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور موت نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ ہماری خوشیوں کی دنیا اجڑ گئی۔ کامران کے انتقال پر میں نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ ان کے گھر والوں کو اطلاع دے۔ میں دل ہی دل میں یقین رکھتی تھی کہ ان کا چھوٹا بھائی ضرور آئے گا، جو ان کی زندگی میں ملنے آیا تھا اور اب موت کی خبر پر بھی آنا چاہیے تھا۔ لیکن ان کا بھائی ان کے انتقال کی خبر پر بھی نہیں آیا، بلکہ وہاں سے بس یہی جواب آیا کہ ہمارا کامران سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس بات نے نہ صرف مجھے دکھی کیا بلکہ حیران بھی کر دیا کہ وہ اپنا بھائی ہونے کے باوجود کیوں نہیں آیا۔ دل میں خالی پن سا رہ گیا۔ خیر، اب ان کے انتقال کو 15 دن گزر چکے تھے، اور یہ 15 دن میں نے اذیت اور درد میں کاٹے۔ ملازمہ کا جانا اور گھر کی صفائی کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی۔ ہر لمحہ کامران کی یادوں اور ان کی اشاروں کے ساتھ گزرا۔ اور پھر اسی دوران جب میں نے اپنی روزمرہ کی صفائی کے سلسلے میں واش روم کے کیبنٹ کو اچھی طرح صاف کیا تو اچانک مجھے وہ راز مل گیا
جس کی وجہ سے میرے شوہر اس دنیا سے گئے تھے۔ کیبنٹ کے اندر چھپی ہر چیز میرے سامنے آ گئی، اور جیسے ہی میں نے اسے دیکھا، دل دھڑکنا چھوڑ گیا۔ آنکھوں کے سامنے وہ لمحے گھومنے لگے جو کامران کے آخری لمحوں کی کشمکش اور خوف کی عکاسی کر رہے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ یہی وہ وجہ تھی جس کی شدت اور اثر نے کامران کی جان لے لی تھی، اور اس لمحے میری دنیا ایک بار پھر سے ہل کر رہ گئی۔ لیکن اب میرے پاس سچ کا علم تھا، اور میں نے طے کیا کہ اس راز کو اپنے دل میں چھپائے بغیر اس کی حقیقت کو سمجھوں گی اور میرے شوہر کے قاتلوں سے انصاف لوں گی، کیونکہ میرے شوہر کی موت طبعی نہیں تھی بلکہ اسے مارا گیا تھا۔ جب میں نے کیبنٹ کھولا تو میرے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا کیمرہ آیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے دھڑکن رک گئی ہو۔ یہ کیمرہ میں نے تو نہیں رکھا تھا، اور نہ ہی میرا شوہر ایسا تھا کہ واش روم میں کیمرہ لگا تھا۔ یہ کیمرہ آخر کہاں سے آیا تھا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے میموری کارڈ نکالا اور فوراً اپنے لیپ ٹاپ میں لگا دیا۔ ویڈیو چلتے ہی میری سانسیں رک گئی۔ کیمرے نے واش روم کا مکمل منظر کیپچر کر رکھا تھا۔ ہر کونا، شاور، واش بیسن، آئینہ، فرش، سب کچھ نظر آ رہا تھا، اور پھر میری آنکھیں نم ہو گئی کیونکہ میں خود اسکرین پر نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے وہ منظر چل رہے تھے کہ میں شرم سے زمین میں گڑنے لگی تھی۔ یہ بہت جدید قسم کا کیمرہ تھا۔ اگر اس کی ریکارڈنگ میں دیکھ رہی تھی تو شاید کہیں کوئی اور بھی لائیو ریکارڈنگ دیکھ رہا تھا، اور یہ سوچ کر ہی میرا دل لرز گیا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے دل سے دعا کی کہ یہ سب حقیقت نہ ہو، یہ کوئی بھیانک خواب ہو، میری آنکھ کھلے اور صبح ہو جائے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے، میرا شوہر واپس میری زندگی میں آ جائے اور اس کیمرے کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، ایک بھیانک حقیقت جس کے پیچھے میرے شوہر کی موت کی وجہ چھپی ہوئی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اگلی ویڈیو چلائی تو اگلی ویڈیو میں کامران نظر آیا۔ وہ واش روم میں کھڑا تھا۔ پھر اگلی ویڈیو میں ہم دونوں ایک ساتھ تھے۔ وہ لمحے جو صرف ہماری دنیا کے تھے اب کسی چھپے ہوئے کیمرے میں محفوظ تھے۔ دل پھٹنے کو تھا، اور تب مجھے یاد آیا آخری کچھ دن کامران کا رویہ بالکل غیر معمولی سا ہو گیا تھا۔ وہ بالکل چپ چاپ سا رہنے لگا تھا، بات کرتے کرتے یہاں وہاں دیکھنے لگتا، کبھی سے بیٹھے بیٹھے لگتا کہ دروازے پہ کوئی موجود ہے، تو کبھی وہ مجھ سے کھوج کھوج کر وہ سوال پوچھتا جس کی مجھے کوئی تک سمجھ نہیں آتی۔ اس وقت مجھے ایسا لگا تھا جیسے شاید میں سارا دن اکیلی رہتی ہوں، اس لیے وہ مجھے لے کر فکر مند ہے۔ لیکن یہ کیمرہ ہاتھ میں آنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی تو ایسی بات تھی جو میرے شوہر کے علم میں آ گئی تھی، اور شاید انہیں پوری طرح سے اس حقیقت تک رسائی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ اسی وجہ سے وہ پریشان تھی، لیکن انہوں نے اپنی پریشانی کا ذکر مجھ سے نہیں کیا۔ کامران کے گزر جانے کے بعد میری اماں نے کامران کا زیادہ تر سامان باندھ کر اسٹور میں رکھ دیا تھا، کیونکہ میں ان کے سامان کو ہاتھوں میں لے کر رویا کرتی تھی، اس لیے ان کا زیادہ تر سامان میری نظروں سے چھپا دیا گیا تھا۔ بس کچھ چیزیں میرے پاس تھیں جن کو میں اب بھی سینے سے لگاتی تھی، اور ان کے سامان میں ان کی وہ ڈائری موجود تھی جسے وہ اکثر لکھا کرتے تھے۔ روزانہ تو نہیں، لیکن کامران کو اکثر ڈائری لکھنے کی عادت تھی۔ میں نے انتقال سے 2 دن پہلے بھی انہیں ڈائری لکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں میرے سارے سوالوں کا جواب ان کی ڈائری میں تو موجود نہیں ہے، اور یہی سوچ کر میں نے اسٹور کا رخ کیا، سارا سامان نکالا اور اس میں سے ڈائری تلاش کر کے فوراً واپس کمرے میں آ گئی۔ جیسے ہی میں نے کامران کی ڈائری نکالی، مجھے اس میں سے کامران کی خوشبو آنے لگی۔ میرا دل ایک بار پھر تڑپ اٹھا۔ میں نے ڈائری بند کی، سینے سے لگائی اور آنسو بہانے لگی۔ کافی دیر تک میں یوں ہی کامران کو محسوس کرتی رہی، اور پھر میں نے دھیرے سے ڈائری کو کھولا اور ایک ایک ورق پلٹانا شروع کیا۔ ہماری محبت کی داستان جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں سے میں نے اس ڈائری کو پڑھنا شروع کیا۔ کامران چونکہ بہت کم لکھتے تھے، اس لیے اس ایک ڈائری میں ہی ان کی زندگی کا خلاصہ موجود تھا۔ مجھ سے پہلی ملاقات سے لے کر میرے بھائی کو راضی کرنے تک جتنے خاص لمحے تھے وہ سب اس ڈائری میں قید تھے، اور پھر دھیرے دھیرے ہماری محبت کی کہانی کو دہراتے ہوئے اس آخری پنے پر پہنچی تھی جہاں جا کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے شوہر کی بے بسی، ان کی تکلیف ان چند لفظوں میں پوری طرح رقم تھی۔ میرے شوہر نے لکھا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس دنیا میں جس سے اتنی محبت کرتا ہوں وہی مجھے بلیک میل کرے۔ میری ماں، میرا خاندان، میرے اپنے ہی مجھے تکلیف پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں۔ میری ماں، وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، پھر وہ کیسے اتنا ظلم کر سکتی ہے؟ جو اماں چاہتی ہیں وہ میں کبھی نہیں کر سکتا۔
کبھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ میں نے اسے ساری عمر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے، اس کے بھائی سے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں اور کس طرح اپنے آپ کو اس مشکل سے نکالوں۔ ایک طرف میری بیوی کی عزت ہے تو دوسری طرف میری محبت۔ میں کسی ایک کو نہیں چن سکتا۔ مجھے اماں سے بات کرنی ہوگی تاکہ کسی اور طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ان کی ڈائری کے آخری الفاظ یہیں ختم ہوئے تھے اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر ان کی ماں نے انہیں بلیک میل کیسے کیا تھا۔ ایک ماں ہی اپنی اولاد پر اتنا ظلم کیسے کر سکتی ہے؟ کہ ان کی ماں نے یہ کیمرہ رکھوایا تھا اور اسی وجہ سے کامران پہ ذہنی دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ وہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہوا۔ وہ تمام خوف، دباؤ اور خاموش درد، سب کچھ اب میرے سامنے تھا اور میں جان گئی کہ یہ سب کچھ چھپایا گیا تھا تاکہ اسے مجبور کیا جا سکے کہ وہ واپس گھر لوٹ جائے اور مجھے طلاق دے دے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے ڈائری بند کی اور ساتھ ہی لیپ ٹاپ سے ڈیوائس بھی نکال لی تھی۔ میرے ہاتھ میں اب وہ ثبوت موجود تھے جن کے ذریعے سے میں اپنے شوہر کی موت کو قتل ثابت کر سکتی تھی۔ میں یہ بتا سکتی تھی کہ میرے شوہر کو کس قدر ذہنی اذیت سے دوچار کیا گیا، کسے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میرے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ کیمرہ 2 بار فرش پہ گرنے سے بال بال بچا۔ دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا ہمارے واش روم کے کیبنٹ تک وہ کیمرہ کیسے پہنچا تھا؟ جس نے وہاں کیمرہ نصب کیا تھا کون تھا؟ جسے ہمارے گھر کے ہر کونے کا علم تھا؟ شادی کی شروعاتی دنوں میں ہمارا گھر سیٹ کرنے کے لیے کامران کے دوست آئے تھے۔ کہ ان میں سے کسی نے کامران کے ساتھ غداری کی تھی یا پھر وہ کوئی اور ہی تھا جس نے یہ حرکت کی تھی؟ میں نے پورے گھر پر نظر دوڑائی تو ایک منظر میرے ذہن میں دھندلانے لگا۔ کامران کا بار بار دروازے چیک کرنا، تالے بدلنے کی بات کرنا، مجھ سے پوچھنا کہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی آیا تو نہیں، اور پھر وہ دن جب اس کا چھوٹا بھائی آیا تھا۔ وہی واحد دن تھا جب ہمارے گھر میں شادی کے بعد کوئی باہر کا شخص داخل ہوا تھا۔ میں وہ منظر یاد کرنے لگی جب کامران نے خوشی خوشی کہا تھا کہ آج میرا چھوٹا بھائی آیا ہے۔ وہ بھائی جو سب کا لاڈلا تھا، جو اماں کے سب سے قریب تھا، جس کے کہنے پر کامران کو امید بندھی تھی کہ شاید اماں مان جائیں گی۔ اس دن وہ بھائی کمرے میں گیا تھا، اکیلا کافی دیر تک، اور میں کچن میں تھی۔ اس وقت مجھے کچھ عجیب محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن اب ایک ایک لمحہ جیسے زخم بن کر واپس آ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر کیمرہ اسی دن لگا تو پھر وہی واحد موقع تھا، کیونکہ اس کے بعد ہمارے گھر کوئی نہیں آیا۔ میں نے فوراً کیمرے کی فائلز دوبارہ کھولی اور تاریخیں دیکھنے لگی۔ جیسے ہی میں نے ریکارڈنگ کی پہلی تاریخ دیکھی، میرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ بند ہوتے ہوتے رہ گیا۔ وہ تاریخ وہی تھی جس دن کامران کا چھوٹا بھائی ہمارے گھر آیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دل نے زور سے دھڑک کر جیسے گواہی دے دی کہ سچ یہی ہے۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ انسان کے اپنے ہی رشتے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ میرے کانوں میں کامران کے وہ الفاظ گونجے جب اس نے شادی سے کچھ دنوں پہلے مجھے کہا تھا کہ میرے گھر والے کسی بھی طرح رشتے کے لیے راضی نہیں ہیں، اور اگر میں نے تم سے شادی کر بھی لی تو بھی وہ مجھے گھر واپس لانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ میں نے تب ان باتوں کو اس کا وہم سمجھا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے اپنے گھر والوں کو درمیان میں لا کر مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ مگر اس وقت مجھے ہرگز بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا ہر حرف سچا تھا۔ اس کے گھر والے واقعی محبت کے جذبے سے ناواقف تھے، جن کے لیے ان کی انا اور ضد سب سے زیادہ اہم تھی۔ اس وقت میں نے کامران کو جھوٹا کہا تھا، لیکن آج جب وہ سچا ثابت ہوا تو وہ میرے پاس نہیں تھا، مگر اب حقیقت میرے سامنے تھی۔ یہ بلیک میلنگ کسی باہر والے نے نہیں کی تھی، یہ اس کے اپنے خون نے کی تھی۔ وہ ماں جس کی ایک آواز پر کامران سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھا، وہی ماں اس کی غیرت، اس کی عزت، اس کی بیوی کے وقار کو رولنے پر اتر آئی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ کامران نے باتھ روم کی طرف اشارہ کیوں کیا تھا۔ وہ مجھے مرنے سے پہلے وہی راز دکھانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں جان جاؤں کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ دباؤ، خوف اور بے بسی نے اس کے دل کو اس قدر جکڑ لیا تھا کہ ہارٹ اٹیک نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ میں نے آنسو پوچھے اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ کامران کی موت پر میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میری نظر میں یہ ہرگز بھی طبعی موت نہیں تھی۔ جو لوگ اسے بلیک میل کر کے توڑ رہے تھے، جو اسے واپس لانے کے لیے اس کی عزت کو ہتھیار بناتے رہے، اب انہیں اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے، لیکن میں اپنے شوہر کو انصاف دلوا کر رہوں گی۔
میں نے آنسو پوچھے، دل مضبوط کیا اور سیدھی پولیس اسٹیشن جا پہنچی۔ میرے ہاتھ میں کیمرہ تھا، میموری کارڈ تھا اور کامران کی ڈائری تھی۔ پولیس کو پوری کہانی بتاتے ہوئے میری آواز کئی بار لڑکھڑائی، مگر میں نے ایک ایک بات واضح کی کہ کیسے میرے شوہر کو بلیک میل کیا گیا، کیسے اس کی عزت اور نجی زندگی کو ہتھیار بنایا گیا اور کیسے اسی دباؤ نے اس کی جان لے لی۔ پولیس نے پہلے تو حیرت سے سنا، پھر جب میں نے کچھ محفوظ ویڈیوز چلائیں تاکہ میری عزت خراب نہ ہو اور تاریخیں دکھائیں، تو ان کے چہروں کے تاثرات بدل گئے۔ وہ سب کچھ لکھتے رہے، سوال کرتے رہے اور میں ہر سوال کا جواب دیتی رہی۔ پولیس نے فوراً کارروائی شروع کی اور اگلے ہی دن کامران کے چھوٹے بھائی کو حراست میں لے لیا گیا۔ جب اس کے فون اور لیپ ٹاپ کی تلاشی لی گئی تو بلیک میلنگ کے میسیجز، ویڈیوز کی کاپیاں اور ماں کے ساتھ ہونے والی چیٹس سب سامنے آ گئی۔ تب پولیس نے کامران کی ماں کو بھی طلب کیا۔ شروع میں وہ چیختی رہی، انکار کرتی رہی کہ اسے کچھ معلوم نہیں۔ وہ خود کو مظلوم ماں ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر جب اس کے سامنے ثبوت رکھے گئے، جب ویڈیوز چلی، جب میسیجز پڑھے گئے، تو اس کا رنگ بدلنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا اور پھر اچانک وہ ٹوٹ گئی۔ اس کے منہ سے وہ سچ نکل گیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے صرف اپنے بیٹے کو واپس لانے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اسے ڈرا کر مجبور کر لوں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا بیٹا اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ وہ مر جائے گا۔ میں نے تو بس یہ چاہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑ دے اور گھر واپس آ جائے۔ یہ لڑکی جادوگرنی ہے، اس نے میرے بیٹے پر جادو کیا اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ خاندان والے ہماری مخالفت کرنے لگے کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی پہلے سے ہی اپنے بھائی کی بیٹی سے طے کر رکھی تھی۔ ہمارے خاندان میں رشتے بچپن میں طے ہوتے ہیں اور بڑے ہو کر ان کا مان رکھنا پڑتا ہے، لیکن میرا بیٹا اس کی محبت میں پڑ گیا اور بچپن کے رشتے کو اس نے ٹھوکر پر رکھ دیا، جس کی وجہ سے میرے اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے۔ میرے خاندان والے مجھے برا بھلا کہنے لگے کہ میرے بیٹے نے برادری سے باہر شادی کر لی ہے۔ میری دو بیٹیاں جو برادری میں شادی ہو کر گئی تھیں، ان کی زندگی داؤ پر لگ گئی۔ ان کے سسرال والے انہیں ستانے لگے اور کہنے لگے کہ اگر تمہارے بھائی نے برادری کے باہر لڑکی سے شادی کی تو ہم تمہیں بھی تمہارے گھر واپس بٹھا دیں گے، کیونکہ تمہارا اب اس برادری سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ دراصل ہمارے خاندان کا یہ اصول ہے کہ جو کوئی برادری سے باہر اپنے بیٹا یا بیٹی کی شادی کرتا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے برادری سے نکال دیا جاتا ہے۔ اگر میری بیٹیاں شادی شدہ نہ ہوتی تو شاید میں اس لڑکی کو قبول کر لیتی، لیکن میری دو بیٹیوں کا گھر اجڑتے ہوئے کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ ہم نے پورے خاندان سے اپنی بیٹی کی شادی کو چھپایا اور یہ کوشش کی کہ وہ کسی طرح واپس آ جائے۔ میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو اس لیے کامران کے گھر بھیجا تھا تاکہ وہ اسے راضی کر لے، لیکن وہاں جا کر اسے اندازہ ہوا کہ اس کا بھائی اس لڑکی کی محبت میں کس قدر پاگل ہے۔ اس لیے اس نے خود ہی سے کیمرہ واش روم میں لگا دیا اور آ کر مجھے یہ بات بتائی۔ تو پہلے میں بھی غصہ ہوئی، لیکن پھر مجھے لگا کہ یہی صحیح طریقہ ہے۔ ویسے ہی بلیک میل کر کے ہم اسے واپس بلا سکتے ہیں۔ ہم نے کچھ ویڈیوز ریکارڈ ہونی تھی اور اس کے بعد کامران کو خود ہی بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ اگر تم واپس نہ لوٹے تو ہم تمہاری بیوی کی عزت داؤ پر لگا دیں گے، ساری دنیا کو اس کا تماشا دکھائیں گے اور اس کے بعد تمہیں اسے چھوڑ کر واپس آنا ہی ہوگا۔ اس لیے اگر تم اسے عزت سے دیکھنا چاہتے ہو تو واپس آ جاؤ۔ ہم نے اسے ڈرایا، دھمکایا کہ اگر تم نے طلاق نہ دی تو سارے جہاں میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگا تھا اور بار بار منت کرتا تھا کہ ایسا نہ کریں۔ وہ بہت محبت کرتا تھا اس لڑکی سے اور یہی بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں نے اسے ہر طرح سے ڈرایا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑنے کے بجائے یہ دنیا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ شاید اس کی محبت کچھ زیادہ ہی سچی تھی کہ میری مامتا اس کے آگے ہار گئی۔ میں تو بس اپنی بیٹیوں کا گھر بسانا چاہتی تھی، اس لیے اس لڑکی کو اس کی زندگی سے نکالنا میرا اولین مقصد تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا میں اپنے بیٹے کو کھو دوں۔ جب اس کی موت کی خبر مجھے ملی تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کی میت پر آتی، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں اس کی قاتل تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے بیٹے کی جان میری وجہ سے گئی ہے، اس لیے میں یا کوئی بھی اس کے انتقال پر نہیں آیا، لیکن مجھے لگا تھا کہ یہ بات یہیں ختم ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے میں نے ہر طرح کی ریکارڈنگز بھی دیکھنا بند کر دی تھی۔ یہ کیمرہ ایسا ہے جو نہ صرف ریکارڈ کرتا ہے
بلکہ کنیکٹڈ ڈیوائس پر آپ جب چاہیں ویڈیو ڈائریکٹ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میرے چھوٹے بیٹے نے کیمرہ لگانے کے بعد اس سے میرے موبائل فون سے کنیکٹ کیا تھا تاکہ کوئی اور یہ ویڈیوز نہ دیکھ سکیں۔ ہمارا مقصد اس لڑکی کی عزت خراب کرنا نہیں تھا، ہم بس اپنے بیٹے کو واپس چاہتے تھے اور کچھ نہیں۔ لیکن کسے پتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہی ہم سب کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میری ساس یہ کہہ کر بری طرح رونے لگی اور ان کی یہ الفاظ سن کر میرے کانوں میں کامران کی آخری سانسیں گونجنے لگی۔ وہ ماں جو خود کو حق پر سمجھ رہی تھی، دراصل اپنے بیٹے کی قاتل بن چکی تھی۔ بیٹیوں کا گھر بسانے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو اجاڑ دیا۔ رہی بات یہ برادری سسٹم کی، تو یہ ہم انسانوں کے بنائے ہوئے سب سے فضول قانون ہے، جہاں ہم کسی بھی فیملی کو اس بات پر مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آج کے دور میں لڑکا اور لڑکی کو اتنا حق ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پسند اور اپنی مرضی سے شادی کر سکے، لیکن یہ برادری کا دباؤ ایک انتہائی ناجائز عمل ہے۔ ہر پڑھے لکھے انسان کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں بھی ایسی جاہلانہ سوچ رکھنے والوں کے ساتھ کیا ہی سلوک کیا جائے کہ جو اپنے ہی بچوں کے دشمن بن جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اپنی برادری سے جڑے رہنا چاہتے ہیں۔ پولیس نے میرے چھوٹے دیور کے ساتھ ساتھ میری ساس کو بھی حراست میں لے لیا اور میں وہیں کھڑی سب دیکھتی رہی۔ دل میں درد تھا، تکلیف تھی اور یہ سوال تھا کہ آخر میری ساس نے ایسا کیوں کیا؟ اگر وہ اپنی بیٹی کے سسرال والوں سے بات چیت کرتی یا اپنے بیٹے کی خوشی کو اسی طرح سے ایکسیپٹ کر لیتی کہ ہم علیحدہ گھر میں رہتے، تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ جہاں مجھے تکلیف تھی وہیں یہ سکون بھی تھا کہ کامران کے ساتھ ہونے والا ظلم اب دنیا کے سامنے آ چکا تھا۔ اس دن میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ سچ چاہے کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو، آخرکار راستہ بنا ہی لیتا ہے۔ آخر میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں بھی یہ برادری سسٹم، یہ صرف خاندان میں ہی شادی کرنے والا رواج، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا ایک لڑکا یا لڑکی کو یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکے؟ اگر خاندانی برادری میں کوئی اس قابل نہ ہو کہ جو جوڑ برابر ہو یا جس کے ساتھ لڑکی کو رخصت کیا جائے، تو کیا وہ لڑکی ساری زندگی اپنی دہلیز پر بیٹھی رہ جاتی ہے؟ کیا آپ میں سے بھی کسی کے خاندان میں ایسا کوئی سسٹم موجود ہے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔